السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 11 سورہ بقرہ آیت نمبر 25 to 27۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کیے اچھے، أَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری کے جاری ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، کلما جب بھی رزقو دیا جائے گا انہیں، منہا ان میں سے، من ثمرۃ الرزق کوئی پھل کھانے کو، قالو تو کہیں گے، ھذا الذی کہ یہ تو وہی ہے، رزقنا جو دیا جا چکا تھا ہمیں، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِہ اور دیے جائیں گے ان کو، متشابہہ پھل ہم شکل، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، وہم فیہا اور وہ ان باغوں میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان باغوں میں ان کے لیے پاک عورتیں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے کا مقصد اسے دراصل تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے ملتا جلتا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت و شکل میں تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جب اہل جنت کو ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، لیکن ذائقے اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہیں ہوگی، وہ کچھ اور ہی طرح کے پھل ہوں گے، ایسے پھل جن کا ذائقہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ چکھا ہوگا۔ اور جنت میں ان لوگوں کو پاک بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے وہ بالکل پاک ہوں گی، اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اسی طرح سے بے وفائی اور اس طرح کے جو عیب ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی۔ اور آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی قید بھی لگائی گئی ہے کہ نیک اعمال کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ صرف اس کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہگار ہو کسی نہ کسی وقت وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کی کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ جب نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ تو تبھی وہ عذاب جہنم سے نجات پائے گا اور جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ آگے ارشاد ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا نہیں جھجکتا، ان یضرب کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ کوئی مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر، فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لا چکے ہیں، فیعلمون وہ تو جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ مثال ٹھیک ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین لیکن جو لوگ کفروا کافر ہیں، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہتوں کو، ویہدی اور ہدایت کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، وما اور نہیں، یضل گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بندوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرے، بس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن وہ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے مقصد کیا تھا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت
ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ تو وہ صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ الذین جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ وہ تعلق کے حکم دیا اللہ نے ان یوصل کہ جوڑا جائے، ویفسدون اور فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک ہم الخاسرون وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو شک میں اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر دکھلا دے۔ تو یہاں پہ منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو جواب یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف انہی لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں جن کے دلوں اور دماغ میں ان کے اس کفر کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی بھی ایسے شبہات نہیں ہوتے، اور جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا عقل کے مطابق ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتا دی گئی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعوضۃ فما فوقہا اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے بھی زیادہ حقیر ہو۔ اور یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اور اس کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اس طرح انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہاں فاسقین یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا جو ہے وہ کفر اور انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی، اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور قرآن میں بہت سی جگہ پہ لفظ فاسقین عموماً کافروں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، تو وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ جو ہے وہ اعلانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھرے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خوف خدا ہوتا ہے تو وہ ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں جو ارشاد ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اس معاملے کی صورت کو کہا جاتا ہے اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو کہ قسم کے ساتھ مضبوط کیا جائے۔
یہاں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور قرآن کے منکرین کے لیے ان کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو کہ تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی یہاں جس عالم میں ابھی ہیں، اس عالم میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الستُ بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس پہ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ بلا، یعنی آپ رب، ہمارے رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت ہی کرتے رہیں، اس لیے یہ عہد انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی آسمانی کتابیں لے کر آئے تو وہ اسی عہد کی یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آئے، اور جس نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو توڑ ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہیں جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ تعلق بھی جو کہ انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا ہی نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور آیت کے آخر میں ان کے برے انجام کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ تعلقات کے جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اور پھر اولئک ھم الخاسرون میں خسارہ والا صرف اسی شخص کو قرار دیا گیا ہے جو کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔